بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 28 دسمبر ہفتے کا دن، اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ حکومت عمران خان کو باقاعدہ طور پر رہا کرنے پر اور 5 سال پورے کرنے کی درخواست کیوں کر رہی ہے؟ روسی سفیر بھی میدان میں آگے، تحریک انصاف سے آج ان کی بڑی اہم ملاقات ہوئی۔ امریکہ میں بھی پاکستانی سفیر کی جو واردات چل رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے سائفر کو ڈی کوڈ کروانے، بائیڈن حکومت رجیم چینج آپریشن اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کرنے کا بڑا منصوبہ ہے۔ مذاکرات کے لیے عمران خان نے حکومت کو ڈیڈ لائن دی، سخت فیصلوں پر تحریک انصاف عمل درآمد کر رہی ہے۔ رچرڈ گرنیل نے سوشل میڈیا پر ایک بار پھر گولہ باری کی اور 3 صحافی اس دفعہ نشانے پر آگے۔ پاک افغان جنگ بھی چھڑ چکی ہے، دونوں طرف شدید فائرنگ بھی ہے، اور سول نافرمانی کی مہم میں $3 ارب کی بڑی ریکارڈ کمی حکومت تسلیم کر رہی ہے۔ اوورسیز اس کال پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ اور جرمنی میں قومی اسمبلی تحلیل اور استحکام کا ایک نیا منصوبہ ہے، وہ شاید آپ کے سامنے رکھوں، لیکن موجودہ رجیم کے سامنے اس وقت تفصیل سے بات کروں تو سب سے بڑا اور خطرناک معاملہ جو سائفر عمران خان کو بھیجا گیا، اسے ڈی کوڈ کروا کے ان معاملات کو سینٹ میں دوبارہ ہیئرنگ کے لیے وہ گفتگو، وہ ڈاکومنٹس جو حکومتی دسترس میں اس وقت نہیں تھے ٹرمپ حکومت کے، وہ اب سب منظر عام پر آنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے لیے پاکستانی جو اہم کردار تھے، اسد مجید تھے اس وقت، انہوں نے جو آپ کو پتہ ہے اس میں وکٹوریہ نیو لینڈ ہے، ڈونلڈ لو ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں۔ اس میں صحافی لنڈا مورگن کی باقاعدہ ایک ٹویٹ تھی جس میں رچرڈ گرنیل نے ری ٹویٹ بھی کیا تھا، ملاقاتیں تھی آرمی چیف کے ساتھ بھی وکٹوریہ نیو لینڈ کی۔ تو رجیم چینج آپریشن کو ذمہ دار ہے، انہیں کٹہرے میں لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ امریکہ کی خارجہ کمیٹی نے، سینٹ میں ایک سماعت تھی، آپ کو یاد ہوگا، ڈونلڈ لو نے بیان دیا تھا کہ خان کی حکومت گرانے میں ان کا کوئی کردار نہیں۔ اسد مجید کے حوالے سے بھی اس نے تمام معاملات کی سینٹ کے اندر تصدیق کیجیے، سائفر کے متعلق الزامات جھوٹے ہیں۔ اور ڈونلڈ لو نے یہ کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کی خود مختاری کا بلکہ احترام کیا، ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ اچھا، اس وقت یہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی کیونکہ ٹرمپ حکومت نہیں تھی۔ اب یہ انویسٹیگیشن اس پورے معاملے پر جو کمیونیکیشن تھی سفارت خانے کے ساتھ، امریکی ایمبیسی کا جو کردار تھا، اور خصوصی طور پر یہ ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کے جو مخالفین ہیں، اور دیکھیں اس میں موجودہ رجیم کے اعلیٰ عہدیدار پاکستان جیسے مریم نواز شریف کی بیٹی، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، ان کے بیانات، احسن اقبال، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پر دہشت گرد ہونے کے الزامات لگائے، انتشاری ٹولہ کا، یہ سب کے سب لوگ بائیڈن حکومت کی سرپرستی میں رجیم چینج آپریشن کامیاب کر چکے ہیں۔ اب یہ بات آپ یاد رکھیں کہ پاکستان میں امریکہ کی جو خارجہ پالیسی بائیڈن حکومت کی طرف سے وہ براہ راست بالواسطہ مداخلت تھی، اس کے بڑے منفی اثرات آئے۔ امریکہ میں پوری دنیا میں جمہوری اقدار پر سوالات ہے کہ آپ جمہوریت کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک ایسے ملک میں آپ جمہوری حکومت کی تبدیلی میں ملوث ہوں، تو اس سے ایک تو عالمی سطح پر ان کا اعتماد کی کمی، اور پھر ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ اپنی خود مختاری کے اسے خلاف سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی عوام بھی اس پہ شدید ناراض ہے، خطے میں اس پہ اثر و رسوخ میں دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے، اس طرح کے آپریشن کے بعد چین اور روس جیسے ممالک اس خطے میں پھر اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے ہیں، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اب امریکہ کی جو مداخلت ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ماضی میں بھی رجیم چینج آپریشن کی سخت ناقد رہی، سخت انہوں نے چاہے مشرق وسطیٰ ہو، مڈل ایسٹ ہو، ان آپریشنز پہ جہاں پہ انسانی وسائل اور آن ریکارڈ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ہیں، اگر انہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں تو وہ عوامی سوچ کو مد نظر رکھیں گے، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے ماضی میں بھی خان کے اچھے تعلقات تھے، دوستی کا آپ کو پتہ ہے، ثبوت بھی ہے اس پہ موجود، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کے بعد رجیم چینج آپریشن کی جو باقاعدہ تفتیش کا عمل ہے وہ شروع ہوگا۔ اور دوسرا اس میں بڑا اہم پہلو جو رجیم چینج آپریشن میں باقاعدہ طور پر امریکی ٹیکس پیئر کے پیسے استعمال ہوئے، یو ایس ایڈ کو استعمال کیا گیا۔ امریکی انتظامیہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی تمام ٹویٹس آپ دیکھیے تو اس میں سے یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جو پیسہ ہماری عوام ٹیکس میں دیتی ہے، ہم اسے کیوں اس بدنام زمانہ سیاستدانوں کو پاکستان میں شراب کباب اور عیاشیوں کے لیے دیتے رہے، انہیں خریدنے کے لیے، حکومت گرانے کے لیے بائیڈن حکومت کیوں فنڈنگ کرتی رہی۔ تو اس پر باقاعدہ شیری رحمان کے $5 لاکھ لینے کا معاملہ ہو، سندھ میں اسکول جعلی بنانے کا معاملہ ہو، جمہوریت کے نام پر رفائی ادارے جو بنائے ہیں، الیکشن کمیشن کو جو پیسے دیے گئے، پل ڈاٹ ہے، بیداری ہے، بہت ساری آرگنائزیشن ہے، نیا دور ہے، ان کا میڈیا کے آپ کو پتہ ہے، جیو نیوز سب سے بڑی اس کی مثال ہے۔ تو یہ پوری کی پوری انویسٹیگیشن کا کیس جو ہے وہ امریکہ میں شروع ہوگا، اور یہ شروع بھی مزے کی بات ہے ایف بی آئی کی طرف سے ہوگا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اس وقت جو ایف بی آئی میں سب سے بڑا رچرڈ گرینل کا دوست ہے وہ ہے کاش پٹیل، جس کی نامزدگی رچرڈ گرینل نے کروائی، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا۔ اب یہ باقاعدہ تحقیقات کا جو اختیار ہے، امریکی قوانین آپ پڑھیں تو اس میں کانگریس منظوری دیتی ہے، جس میں امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ اگر غلط استعمال ہوا ہو، امریکہ کے جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی ہو، تو اس پر پھر ایف بی آئی تحقیق کرتی ہے، جیسے منی لانڈرنگ ہوگی یا امریکی وسائل کا جو غلط استعمال ہو، اس میں پٹیشن داخل ہوتی ہے کورٹ میں، جیسے امریکہ کا دیا ہوا اسلحہ پاکستانی مظاہرین پر استعمال ہوا، وہ بھی ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا۔ یاد رکھیں وہاں جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں وہ عدالتوں میں سوال پوچھ سکتے ہیں، ایک عام شخص بھی اٹھ کے اگر سپریم کورٹ ہائی کورٹ چلا جائے، پٹیشن داخل کر دے، تو حکومت اس میں پوری کی پوری لرز ہے، تو انہیں جواب دینا پڑتا ہے۔
اور یہ معاملہ امریکی اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے اٹھانے کا جس کا باقاعدہ تحقیقات کا تو یہ آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ جو 3 سال کا سفر ہے اس میں بائیڈن حکومت نے جو واردات کی مڈل ایسٹ میں، جس طرح آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنے سارے مقاصد پورے کر لیے، 30% سے زیادہ اسرائیل کا قبضہ ہو گیا، ایران کمزور ہو گیا، شام لبنان فتح ہو گئے، اب کشمیر کو ہندوستان کے پاس پہلے ہی سرنڈر کر چکے ہیں، ایران چین اور روس کو پاکستان سے الگ کر چکے ہیں، اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آج دیکھیں چین کے ویزے تک نہیں لگتے پاکستان سے، ایران کے ساتھ تعلقات آپ کے سامنے ہیں، افغانستان کے ساتھ جنگ مکمل طور پر تیار ہے، بلکہ شروع بھی جھڑپیں ہو چکی ہیں، اور فوج اور عوام کے درمیان پاکستان میں جو شدید ترین نفرت اس لیول تک پہنچ چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ایسے میں عوام کو، حکومت کو تباہ کرنا، پھر پاکستان کو پتھر کے دور میں بھیجنا، معاشی طور پر پاکستان کو $120 ارب سے زیادہ کا نقصان ہے۔ محتاط معاشی ماہرین تو 42 ارب بتاتے ہیں، میرے خیال میں 120 ارب یہ بنتے ہیں۔ پھر حکومتیں توڑیں، الیکشن چوری کی ہے، عدلیہ کا مکمل طور پہ خاتمہ، آئین قانون تباہ و برباد۔ تو جو بائیڈن کا جو مشن تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، لندن پلان، اب اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس مشن کے بعد دوڑے ہیں، بھاگنا ہے۔ آل شریف، زرداری، یہ سارے سعودی عرب، دبئی کی طرف آپ کو بھاگ کر گمنام نظر آئیں گے، پھر 8-10 سال نظر نہیں آئیں گے، وہاں سے دوبارہ تیاری کریں گے، اور یہ ان کی واردات کا جو پورا ایک سیاسی سفر ہے، دائروں کا سفر آپ دیکھیں 40 سال کا، تو اس میں یہی ہوتا رہا، چہرے بدل بدل کر نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، اب اس کے بعد جنید صفدر یا ان کے بچے بلاول، آصفہ، یہ وہ گھومتے پھرتے کوشش کریں گے، لیکن میرے خیال میں اب اگلے 40-50 سال تک اب ان کی سیاست میں بڑی مشکل ہو جائے گی۔ دوسرا جو پاکستانیوں کو گلا صحافیوں سے، لفافوں سے کہ ان کی چترول کیوں نہیں ہوتی، اب ان کی روزانہ کی بنیادوں پر ضلالت کا سفر جاری ہے۔ رچرڈ گرنیل روزانہ کی بنیادوں پر انہیں اوقات یاد کرا رہا ہے۔ ابھی ایئر وائی کے ایک پروگرام میں محمد مالک نے امریکہ میں اپنے ایک نمائندے جہانزیب صاحب سے سوال پوچھا رچرڈ گرنیل کی ٹویٹس پر، تو اس نے کہا جی یہ تحریک انصاف کے لوگ انہیں پیسے دے رہے ہیں، یہی بات اس نے نصرت جاوید نے کی، جی فنڈز وہاں دیے جا رہے ہیں، پیسے دیے جا رہے ہیں، اب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سجاد برقی صاحب جو پی ٹی آئی کے وہاں پہ جنرل سیکرٹری، انہوں نے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ورنہ امریکی عدالتوں میں گھسیٹنے کی۔ اب پاکستان میں تو ان معاملات میں بچ جاتے ہیں، امریکہ برطانیہ میں تو ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں، وہاں تو اب دیکھ لیں جنگ کی اخبار ہی صرف کہ پاکستان میں جو خبریں ہوتی ہیں، انصار عباسی صاحب کے کالم ہوتے ہیں یا سہیل وڑائچ وغیرہ وغیرہ کی جو وارداتیں ہیں، وہ کبھی آپ کو امریکہ برطانیہ کے اخبارات میں نہیں چھاپتے، وہاں نظر نہیں آئیں گی۔ اب اسی طرح کا ایک بلنڈر کل وسیم بادامی صاحب کے شو میں بھی ہو گیا، حنیف عباسی کو انہوں نے بلایا، رچرڈ گرنیل کو اس نے الزام لگا دیا جی گولڈ سمتھ خاندان کے، ایک تو گولڈ سمتھ خاندان پکڑا ہوا ہے نام نے کہ بزنس کاروبار لین دین وہاں سے کرتے ہیں۔ اب امریکی حکومت کی یہ رچرڈ گرنیل کہتا ہے جی یہ نمائندگی بھی نہیں کر رہا۔ وسیم عباسی نے اس کو پوچھا، رچرڈ گرنیل نے بلکہ وسیم عباسی کو رگڑا کہ آپ صحافی ہو، آپ یہ سوال پوچھو گولڈ سمتھ سے تنو میرا تعلق ہے، میں نے تو زندگی میں نام بھی نہیں سنا کبھی، آپ مہمان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، وہ کن بنیادوں پر یہ بات کر رہا ہے، تم نے پورا شو کر دیا۔ اب اس میں حنیف عباسی نے ایک اور نقطہ اٹھایا، وہ عافیہ صدیقی کی حوالے کہ جی اس پہ ہم بڑا دباؤ ڈالتے رہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں عمران خان کی واحد حکومت تھی جس نے دباؤ ڈالا، نون لیگ پیپلز پارٹی کی حکومت 2003 میں مشرف کے دور میں عافیہ صدیقی صاحبہ کو حوالے کیا گیا تھا ڈالروں کے بش انتظامیہ CIA کے۔ عمران خان واحد سیاستدان تھا جو پارلیمنٹ میں، عوامی جلسوں میں، انٹرویوز میں اس کی رہائی کی آواز اٹھاتا رہا، باقاعدہ طور پر امریکی عہدیداروں سے مطالبہ کرتا رہا۔ جو بھی اب تک دباؤ ہوا عمران خان کی طرف، نون لیگ پیپلز پارٹی نے کبھی سفارتی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، کوئی قانونی ماہر، کوئی انسانی حقوق کا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھیں، ریکارڈ سارا میں نے پڑھا ہے، اس میں کسی، بلکہ اور تو چھوڑے اپنے ملک میں عدالتوں میں نہیں کیس چلنے دیتے تھے، اٹارنی جنرل ابھی بھی یہ کیس چل رہا ہے، آپ پڑھے اسے، ملاقات نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ کیا امریکہ پہ دباؤ ڈال جنہوں نے خود پکڑ کے حوالے کیا اور ڈالر وصول کیے۔ نصرت جاوید صاحب بھی رچرڈ گرنیل کے نشانے پر، نصرت صاحب نے ٹویٹ کی کہ رچرڈ گرنیل کے جو الزامات ہیں اس کی تفصیلات ان کے پاس موجود ہیں۔ اب خان کا بیان ہمیشہ یاد رہے گا، تاریخی، پڑھے لکھے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں۔ نصرت صاحب نے سیکھنے کی کوشش کہاں سے کی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس گراک 2 سے۔ اچھا گراک 2 کیا ہے؟ یہ ایڈوانس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ماڈل ہے جو ٹویٹر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نصرت صاحب کا اگر یہ سوچتا تو پھر انہوں نے لائے پڑھ لیں، کیونکہ یہ پلیٹ فارم صرف اور صرف ٹویٹر پر جو موجود معلومات ہے، جو ڈاٹا اس کی بنیاد پہ طے کی، وہ کوئی بھی ڈاٹا اس کو دے دے، اس کی ایکوریسی جو ہے وہ ڈیپینڈنگ کرتی ہے ڈاٹا پہ جو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ یہ خود سے بیٹھ کے انسان کی طرح نہیں سوچتا، اسے ایک ڈاٹا دیا جاتا ہے جو آپ دے دیں، وہ دے دیں، یہ دے دیں، وہ سارا اس ڈاٹا کی بنیاد پہ۔ رچرڈ کے اوپر جو الزامات اس نے لگا دیے ہنگری کے حوالے سے، ان میں اگر کوئی صداقت ہوتی تو امریکہ میں عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں تو ایک پورا نظام موجود ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہ 96 کیسز بنے، اس کے اوپر بھی 10-12 کیس طرح کے، لیکن مسئلہ رچرڈ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس نے خان کی رہائی کی بات کیوں کی۔ رچرڈ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہی اس کے ساتھ چل رہے ہوتے۔ ابھی طلعت حسین نے جس طرح کسی کو بھارتی ثابت کیا، کسی کو یہودی ثابت کیا، کسی کو ہم جنس، کسی کو عورتوں کا شوقین، کسی کو شراب کا شوقین، حالانکہ یہ سب تو غیر مسلم لوگ ہیں، اپنے اپنے معاشرے کے حساب سے، اپنے مذہب، اپنی اقدار، اپنی سوشل ویلیو کے حساب سے جو بھی کرتے ہیں، اس پہ ہم لوگوں کا تو سوال ہی نہیں بنتا، کیونکہ نہ تو یہ اسلامی دائرے میں ہے، نہ مشرقی روایات میں کہ حامی ہے، نہ اس معاشرے کے اصولوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نصرت صاحب کے اوپر البتہ اس معاشرے کے، اس مذہبی اقدار کے، ان تمام سے بہت سارے الزامات ہیں، بہت سارے،
میں نہیں خیر ان ذاتی الزامات میں جاتا، وہ یہ جانے اللہ جانے، لیکن رچرڈ کے اوپر انہوں نے جو باتیں کی وہ مین سٹریم، رچرڈ نے جواب دیا کہ مین سٹریم میڈیا کے آپ تمام صحافی فیک نیوز ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے کوئی سورسز نہیں، آپ صرف اور صرف بغض عمران میں مبتلا ہیں، اور ساتھ ہی اس نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ایک بار پھر کر دیا اور کہا کہ عمران خان پر مقدمات سیاسی ہیں۔ اب دیکھیں یہ سب کو پتہ ہے، سب صحافی جانتے ہیں کہ خان کے اوپر یہ سب جھوٹ مقدمات جتنے بھی غلط ہیں، اور ان کی جھوٹ، اور یہ جب لوگ صحافی دو نمبری کرتے ہیں، ان کے حالات دیکھیں، ان کے چینلز دیکھیں، ان کے اپنے اکاؤنٹس دیکھیں، لوگوں نے انہیں دھتکار دیا بری طرح۔ نشانہ عبرت اور کیا ہوتا ہے، 40 سال کی صحافت کے بعد بھی آپ کو 40 لوگ آپ کی بات ماننے پر تیار نہ ہوں، تو ان لوگوں کو تو اندازہ اسی وقت ہو جانا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ دیکھیں کہ اب لوگ پنیترا بدلیں گے، اب تو پاکستان کی عوام دیکھیں ایک منٹ میں اشر اشر کر دیتی ہے، جو حقائق کے مترادف بات کرے، نہ کوئی اب صحافت کر سکتا ہے، نہ کوئی سیاست کر سکتا ہے جو دو نمبری کرے گا۔ عوامی مقبولیت جسے پاپولر اوپینین کہتے ہیں، پاپولر اوپینین یہ نہیں ہوتا، یہ وہ شعور ہے عوام کی، کیونکہ اکثریت اب مطالعہ پاکستان سے نکل آئی ہے۔ اس کا ثبوت دیکھیں کہ ہر ذی شعور انسان مشکل وقت میں خان کے ساتھ کھڑا ہے، مشکل وقت میں، آسان وقت سارے ہی جڑ جاتے ہیں، ہنسی خوشی میں تو سارے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھیں سینیٹر مشتاق احمد تحریک انصاف میں شمولیت کا جنہوں نے اعلان کیا، اس نے کہا عمران خان نڈر اور دلیر بندہ، اس کے ساتھ کھڑا ہونا اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے، اور یہی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، خان کے ساتھ کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے، اور وہ تو خواہش کرتے ہیں ڈیلا جا کے خان سے ملوں، ہو سکتا ہے ان کی ملاقات ہو بھی جائے یا شاید یہ نہ ہونے دیں، لیکن خان کا ساتھ چھوڑنے والوں کو دیکھیں اور ساتھ نبھانے والوں کو دیکھیں، یہ بڑے زبردست دبنگ بندے ہیں، غزہ پہ، فلسطین پہ، عافیہ صدیقی کی رہائی پہ، پارا چنار کے لوگوں پہ، پاکستان میں جہاں جہاں ظلم ہو، سینیٹر مشتاق احمد نظر آتے ہیں وہاں، اور خاندان اور بچوں سمیت نظر، میں ان کا بڑا دل سے عزت اور احترام کرتا ہوں، میری خواہش ہے میرے پروگرام میں ضرور مہمان کے طور پر آئیں اگر انہیں وقت ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت جو اس وقت جہاں بائیڈن اور اس کے سفیر پاکستانی ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہاں پہ اب روسی سفارتکار بھی میدان میں آ گئے، آج ان کی بھی تحریک انصاف سے بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں افغان معاملہ بہت بڑا معاملہ بن چکا ہے۔ کے پی میں جو حکومت ہے وہ تو چاہتی ہے کسی طرح افہام و تفہیم سے افغانستان کا معاملہ حل ہو، کیونکہ ظاہر خطے کا نقصان ان کا ہے۔ اسد کیسر نے بھی یہ بات کی، علی مین گنڈابور بھی کوشش کرتا رہا، کیونکہ انہیں پتہ ہے خطہ ایک عرصے سے جل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں روس اور ایران کے تعلقات تو وہ افغان حکومت کے ساتھ ہے، اور چین وہاں پر ان کے ساتھ مسلسل تجارت کر رہا ہے، معدنیات میں، انفراسٹرکچر میں، توانائی کے شعبے میں دیکھیں سرمایہ کاری ہے، لیتھیم اور دیگر قیمتی دھاتوں میں چین جو کے لیے بڑی اہمیت ہے، اس کے بڑے بڑے منصوبے انہوں نے شروع کر دیے۔ چین وہاں پہ بیلٹ اینڈ روڈ BRI کا جو انیشیٹو ہے اس کا حصہ افغانستان کو بنا چکا ہے، سیکیورٹی پہ تعاون الگ کر رہا ہے، کیونکہ ان کے بھی وہاں سرحدی خطرات بہت سارے ہیں۔ اب یہ ایک طرف چین کے معاملہ، اور مزے کی بات تو ہوں آپ کو کہ امریکہ نے بھی افغانستان کی حکومت کو قیام کے بعد اپنی حکمت عملی بدلی ہوئی ہے، ریاست تسلیم نہیں کر رہے، لیکن انسانی امداد کے نام پر انہوں نے ابھی $1.1 ارب دیا ہے، یہ اقوام متحدہ کے ذریعے دیا ہے، لیکن دیا ہے انہوں نے۔ ابھی ان کے جو منجمد پیسے ہیں ان کے سینٹرل بینکس میں، اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے آ کر ریلیز کر دی تو سارا معاملہ ان کا حل ہو جائے گا ہمیشہ۔ اور پھر دیکھیں اب ترقی ان کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ایران کا معاملہ، اس وقت تمام ضرورت کی اشیاء جو ہے، تجارت جو ہے وہ ایران افغانستان کو دے رہا ہے، خوراک سمیت تمام۔ افغان مہاجرین بھی وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، تو ان کے درمیان وہ پانی کے مسائل ہیں، دریاؤں کی تقسیم پہ اختلافات تو ہے، لیکن مسلکی مسائل ہونے کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ وہ ٹینشن نہیں ہے جو پاکستان میں ہماری چل رہی ہے۔ پاکستانی حکومت سے بہت بہتر تعلقات ہیں، اور روس کے ساتھ تو دیکھیں ان کے ساتھ افغانستان کا وہاں پہلا جو سفارتخانہ کھلا رہا وہ روس کا تھا، وہاں وسطی ایشیائی ریاستوں کی وجہ سے، سرحدوں کی وجہ سے روس کو خطرہ تھا، انہوں نے فوراً معاشی تعلقات قائم کر لیے، تیل گیس اور دیگر اشیاء کی تجارت شروع کر دی، ساتھ ساتھ خوراک پہنچاتے رہے، انہوں نے اپنے ٹھیک ٹھاک اثر و رسوخ کما لیا وہاں۔ اب بین الاقوامی برادری سے روس نے یہاں پہ بھی آپ کو بڑی امپورٹنٹ باتوں، ان کا یہ سب سے زیادہ استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ابھی روس کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا کہ عدالتوں کے ذریعے افغانستان کی حکومت کو دہشت گردوں کی تنظیموں سے خارج کرنا ہے، یعنی اس حکومت کو تسلیم کرنے کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ پیوٹن نے یہ جولائی میں کہا تھا کہ اب چونکہ دہشت گردی کی جنگ میں یہ ہمارے اتحادی ہیں، تو ان حالات میں جب روس، چین، ایران افغان حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہاں جنگ شروع کر دی جائے، اب بائیڈن حکومت جا رہی ہے، ٹرمپ حکومت اس معاملے میں دلچسپی بالکل نہیں لے گی، کیونکہ اور یہ بات یاد رکھیں افغانستان 127 ممالک کے ساتھ 20 سال جنگ لڑنے کا وسیع تجربہ رکھتا ہے۔ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے تو دیکھ لیں 10-20 ہزار لوگ ہیں، 24 سال سے قابو نہیں آ رہے، وہ 127 ممالک سے لڑنے کا تجربہ، ان کا ایک تاریخی پس منظر ہے، ان پر کبھی کسی نے حکومت نہیں کی افغانستان پر۔ تو ایک ایسے موقع پر جہاں پاکستانی رجیم ایک طرف تو کشمیر انڈیا کے کو سرنڈر کر رہی ہے، دوسری طرف ایک غیر ضروری جنگ میں افغانستان کے ساتھ دھکیلنا پتہ نہیں کہاں کی عقل مندی ہے۔ ابھی جنوبی وزیرستان میں افغان بارڈر پر شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں ایک پاک فوج کا جوان اور 8 زخمی جو ہیں وہ، اور پہ اس کے ساتھ ساتھ جو DGSPR کی کل کی کانفرنس تھی وہ آپ دیکھ لیں بیانات،
مراد سعید نے دہشت گردی کے حوالے سے افغان ماڈل کے حوالے سے جو باتیں کی ساری ڈی جی ایس پی آر کی کانفرنس ریجیکٹ کر دی. اور خان کے انٹرویوز وائس آف امریکہ کو دیکھیں اور یہ سارا معاملہ اسی طرف کہ جی کالعدم تنظیموں کے خاندان یہ لوگ یہاں پہ عمران خان لے کر آئے. حالانکہ عمران خان نے واضح طور پر کہا اور مراد سعید نے بھی کہا کہ عمران خان کے دور میں تو نہ کوئی ڈرون حملہ ہوا، نہ کوئی دہشت گرد آئے، نہ پاکستان میں سیز فائر رہا، امن رہا. آپ دیکھ لیں 3.5 سال میں. اور ان کے ٹاؤٹ خود مانتے ہیں کہ 14 مرتبہ طالبان کے ساتھ پاک فوج نے باقاعدہ خود مذاکرات کیے. ایک گڈ طالبان ایک بیڈ طالبان انہوں نے بنائے. ڈبل گیم کرتے رہے، امریکہ الزام لگاتا. یہ نجم سیٹھی وغیرہ کے بیانات پڑھیں. آخر میں عدلیہ سے کچھ معاملات، ایک تو عمران ریاض کے اوپر جتنے مقدمات ہیں اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن کیانی کی عدالت میں عمران نے درخواست ڈالی ہے کتنے مقدمات ہیں تفصیلات بتائیں، کیونکہ انہوں نے 2 نمبری کی انتہا میں دڑا دھڑ مقدمے. پاکستان میں 2 ہی کام ہوئے، ایک پولیس دڑا دڑ مقدمے اور اوپر سے یہ وارداتیں. بہرحال ویڈیو کافی لمبی ہوگی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید جو رہ گیا اس پہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.